جی ہمیں تو پہلے یہی کہا گیا تھا اور ہم نے ان کو جس طرح قانون کے مطابق یہی کہا تھا کہ ہم نے ایک ایسا کام جو اچھا نہیں ہمیں لگ رہا خود بھی، لیکن قانون چونکہ کرنا ہمیں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے تو ہمیں ملنے دیا جائے، اور اس وقت ہمیں یہی کہا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ علی افضل کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے سر، یہ گجرانوالہ 6/23 FIR ہے جی، فی الحال سرچ کلوز ہو رہی ہے جی۔ ہاں جی، اس گھر کی اس میں ایک گرفتاری ہو چکی ہے، وہ تو جب پولیس کی مزاحمت پہ اریسٹ کیا گیا نا جی، آپ کے سامنے پتھراؤ ہوئے، آپ کے سامنے آگ لگی ہے، آپ کے سامنے انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اینٹی کرپشن کے آفیسر کی گفتگو آپ نے سنی۔ اسد اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ اسد اللہ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی گرفتار کرنا چاہتے ہیں، یہ بار بار زمان پار بھی جاتے ہیں اور آج یہاں پر بھی آئے، یا پھر صرف ایک میسج ڈیلیور کرنا ایک کام ہے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ میں ابھی جو پہلے بات کر رہا تھا کہ حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے حکومت اس سے، اور کیا یہ اپنے فائدے کے لیے قدم اٹھا رہی ہے یا نقصان کے لیے، تو اس کو دونوں پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اس سے عوام کے اندر ایک اضطراب، ایک بے چینی پیدا ہوئی ہے، ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، ایک حالات خراب ہوتے ہیں، ماحول خراب ہوتا ہے، اور جب حالات خراب ہوں گے تو یہ حکومت کو تو کسی صورت سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ حکومت کو کل کو الیکشن میں اترنا ہے، اور عوام آج جو اپنے اندر غم و غصہ جو عوام کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کا اظہار وہ اس دن کرتے ہیں جس دن ان کے ہاتھ میں بیلٹ پیپر آتا ہے، اور جس دن انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے، ابھی پچھلے ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ 17 جولائی کو الیکشنز ہوئے، لوگوں نے 25 مئی کا غصہ 17 جولائی کو نکال دیا، پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد بھی ضمنی الیکشن ہوئے تو مہنگائی کا غصہ لوگوں نے اس پر نکالا۔ اب یہ جو کچھ پچھلے 5-6 مہینے میں چیزیں ہو رہی ہیں، کیسے ممکن ہے کہ اس کا رد عمل کسی اور صورت میں نہ آئے؟ تو لوگوں کے پاس ظاہر ہے بندوق تو ہے نہیں جو وہ چلا سکتے ہیں، لوگ اپنا غصہ اپنے ووٹ سے ہی ڈال سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ تو حکومت جو ہے میرا خیال ہے غیر دانشمندی کا جو ہے وہ ثبوت مظاہرہ دیتے کر رہی ہوئے ہے۔ یہ تمام جی ہاں بالکل یہ سب چیزیں کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ تو اس طرح سے تو ان کو کسی صورت سوٹ نہیں کرتا۔ ہاں وقتی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو میرا خیال ہے اس سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چیزیں اس طرح سے خراب ہوں کہ معاملہ سیاسی قوتوں کے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ اس وقت نون لیگ کی حکمت عملی یہ ہے، اور متعدد جو بیٹھکیں ہوتی ہیں اس میں بھی ہم ان کے رہنماؤں کو یہ کہتے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر 2 سال کے لیے کوئی اور سیٹ اپ آ جائے، کچھ ایسی چیز آ جائے کہ سارا جو غم و غصہ ہے لوگوں کا ان کے اوپر چلا جائے، مہنگائی اور باقی چیزیں، وہ جو نیا سیٹ اپ آئے اس کو سامنا کرنا پڑے تو لوگ ہماری کارکردگی کو بھول جائیں۔ اب اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اگر یہ حالات اس طرح خراب کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور سیٹ اپ آئے، کوئی کچھ اور آ جائے، کوئی ایمرجنسی پلس یا کچھ ایسی چیز کہ جس کے نتیجے میں سیاسی قوتیں کچھ عرصے کے لیے ارریلیونٹ ہو جائیں، اور 2 سال کے لیے جب انتخابات میں اتریں تو سب ایک جیسے اسٹیٹس کے حامل ہوں۔ اگر کہیں پر یہ سوچ چل رہی ہے تو یہ اپنے طور پر ایک خطرناک سوچ ہے، کیونکہ پاکستان میں جب جمہوریت ڈی ریل ہوتی ہے تو اس کا نقصان نہیں ہوتا، پاکستان 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے پلان کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ذاتی طور پر ذاتی مفادات کے لیے یہ سب چیزیں پلان ہو رہی ہیں۔ ابھی اگر مقصد یہ ہے کہ ہم چلیں یہ کل کا منگل کا دن تو گزاریں، جو مذاکرات ہیں اس کو آپ سبوتاژ کر دیں، اس کو ریویل کر دیں، مذاکرات نہ ہوں، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے اور یہ بات کھٹائی میں پڑ جائے اور الیکشن میں نہ جانا پڑے، لیکن کب تک ایسا کریں گے؟ بالآخر آپ کو الیکشن میں اترنا ہے۔ اگر جولائی میں نہیں اتریں گے تو اکتوبر میں جائیں گے الیکشن میں، تو اکتوبر میں بھی اگر آپ حالات کو نارمل کیے بغیر اور انہی چیزوں کے ساتھ جائیں گے تو نتائج کسی صورت بھی خوشائند مرتب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے اینالائز کرنے کی ضرورت ہے، ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ کم از کم دیکھیں ایک پیمانہ تو موجود ہے نا کہ پچھلے 6 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے اس کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ اس سے حکومت کی ان پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہیں وہ دھڑا دھڑ ہاتھوں ہاتھ جا رہے ہیں، ایک حلقے میں 6 امیدوار ہیں جو ٹکٹ کے خواہش مند ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہائی بنی ہوئی کے طریقے سے۔ اچھا اسد صاحب، زمان پاک آپریشن اور آج کے آپریشن میں آپ کیا مماثلت دیکھتے ہیں، اور کیا یہ ٹیکٹک استعمال کرنے کی ضرورت تھی؟ دیکھیں بالکل یہ اسی کا پارٹ 2 ہے۔ وہ بڑے پیمانے پر آپریشن ہوا تھا کیونکہ وہ عمران خان تھے اور عمران خان کی حفاظت کے لیے بہت سارے لوگ تھے، اور اسی لیے اس کو زیادہ بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا، لیکن ویژولز وہی ہیں، آگ لگائی گئی ہے، گیٹ توڑا گیا ہے، دیوار پھلانگی گئی ہے، تو ویژولز وہی ہیں، اسکرپٹ وہی ہے، صرف پیمانہ فرق ہے، یہ ذرا چھوٹے پیمانے پر ہوا ہے، وہ بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔
تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی چیز دوہرا دوہرا کر بار بار کی جا رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ ایک پیٹرن پر چل پڑتی ہے. اور آپ ہر چیز میں پیٹرن دیکھتے ہیں. مثلا ایف آئی آرز ہوں گی تو ایف آئی آرز میں ایک پیٹرن دیکھیں گے. میں ٹی وی پر بیٹھا تھا, میں گھر آیا, میں نے ٹی وی آن کیا, میں نے تقریر سنی اور میں نے اس میں دیکھا کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف بات کر رہا تھا تو ایف آئی آر درج کر دی جائے, بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا جائے. اسی پیٹرن پر ہم نے 8-10 اکٹھی ایف آئی آریں دیکھی ہیں. اب یہ گرفتاریوں کے لیے ایک پیٹرن شروع ہو گیا ہے کہ ایک گرفتاری کے لیے ایک پیٹرن پھر دوسرا. اور اسی دوران میں ہم نے دیکھا تھا کہ گرفتار کیے جانے والے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اس سلوک میں بھی ایک پیٹرن تھا, ایک جیسا سلوک ہو رہا تھا. تو یہ جو حکومت ایک فارمولا پکڑتی ہے اور پھر اس کو رپیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, یہ قطعاً جو ہے وہ اس کے فائدے میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے اسد صاحب, یہ فرمائیے گا, بالکل جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو کہ سیاسی شہادت اس وقت دے دے گورنمنٹ کو, یا ایسا ہو جائے کہ وہ تمام تر ملبہ کسی اور طرف چلا جائے اور وہ یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ ہم تو کرنا چاہتے تھے تو ہمیں کرنے نہیں دیا گیا, تو شاید اس قسم کی صورتحال آپ اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے جو وعدہ کیا تھا آنے پر معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, وہ صورتحال تو وہ بہتر نہیں کر سکے. تو کیا ایسا ہی ہے کہ فیس سیونگ چاہیے حکومت کو اب کسی بھی طرح؟ جی ہاں بالکل, میری اسسمنٹ یہی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ کم از کم 2 سال کے لیے الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں. اور نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی یہ خواہش ہے, تمام اتحادیوں کی نہیں ہے, اس میں کچھ سیاسی جماعتوں کی. نواز شریف صاحب تو بڑے زور دیتے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائے اور الیکشن ہونے چاہیے, تو کیا انہوں نے سوچ بدل لی ہے؟ دیکھیے یہ ماضی کی بات ہے, موجودہ حالات میں کوئی الیکشن میں اترنا نہیں چاہتا. اگر ہم حکومتی اتحادیوں کی بات کریں تو صرف زرداری صاحب جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر اکتوبر سے آگے الیکشن جائیں گے تو نقصان ہوگا. زرداری صاحب صرف اس حد تک چاہتے ہیں کہ الیکشنز ایک وقت میں ہونے چاہیے, کیونکہ اگر ایک وقت میں نہیں ہوں گے تو ان کو سندھ میں نقصان ہو سکتا ہے. پنجاب میں اگر پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ سندھ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں بعد میں. زرداری صاحب کی خواہش یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں الیکشن جو ہیں وہ الگ الگ نہیں ہونے چاہیے اور اکتوبر سے آگے نہیں جانے چاہیے. یہ انہیں سوٹ نہیں کرتا. وہ یہ جو 2 سال کا یا 1.5 سال کا سیٹ اپ جو نون لیگ خواہش کرتی ہے کہ ایک سیٹ اپ آ جائے جس میں سب کی یادداشت پرانی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسی ہو جائے, برابر ہو جائے, سب کا سٹیٹس برابر ہو جائے, یہ فارمولا بھی زرداری صاحب کو سوٹ نہیں کرتا. اسی لیے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ اکتوبر کے بعد انتخابات لے جانا یہ ایک فولش تھاٹ ہے. اور یہ فولش تھاٹ انہوں نے اپنے ہی اتحادیوں کے بارے میں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اور نواز اور نون لیگ کے بارے میں کہا تھا. اور وہ نہیں چاہتے کہ انتخابات اس سے آگے جائیں, کیونکہ انہیں یہ تو لگتا ہے, وہ انالائز کرتے ہیں کہ اگر اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں اور پورا ملک میں ایک ساتھ ہوتے ہیں, یا جولائی میں بھی الیکشن ہو جاتے ہیں اور پورا ملک میں ایک ساتھ ہوتے ہیں, تو کم از کم وہ سندھ کو ریٹین کر سکتے ہیں. یہ ان کی خواہش ہے. لیکن دوسری طرف نون لیگ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر ایسا لگتا ہے ان کے بیک آف دا مائنڈ ان کی یہ بات ذہن میں ہے کہ 2 سال کے لیے اگر الیکشن ملتوی ہو جائیں تو 2 سال کے بعد تحریک انصاف اور نون لیگ کا سٹیٹس برابر ہو جائے گا. کلامی کے ماتحت آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. احمد بنسوطہ صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا. احمد صاحب, جس طرح سے آج یہ ریڈ کی گئی, اس حوالے سے پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ان کے پاس وارنٹ موجود نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی اس ریڈ کا کوئی خاص قانونی جواز تھا؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میں تو ویسے ہی بنیادی طور پر جو گرفتاری کا عمل ہے کہ بنیادی طور پر خلاف ہوں, اور یہ میں اپنی بیسس پر بات نہیں کر رہا. جسٹس منصور علی شاہ کی اور لیٹسٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ مقصد آدمی کو گرفتار کرنا نہیں, مقصد کو تفتیش کے عمل میں شامل کرنا ہے. اگر وہ شخص خود تفتیش کے عمل میں شامل ہو جائے ٹھیک ہے, ورنہ اگر بہت گناہ گزار ہو جائے تو پھر آپ نے اس کی گرفتاری کرنی. لیکن یہاں پر تو ساری نارمس کو, لیگل ویلیوز کو پامال کر کے, چادر و چاردیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کر کے وارنٹ لیے بغیر بیل ہوئے مقدمے میں ایکس چیف منسٹر کو گرفتار کرنا ہے. اس کی وجہ آپ کیا مذاق اڑا سکتے ہیں قانون کا؟ ایک ایکس چیف منسٹر جس نے اس پروونس کے اندر سرو کیا ہوا ہے, ناٹ ونس ٹوائس سرو کیا ہوا ہے, اور اس پروونس کے اندر ہی ہیڈ آف دا چیف ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ, اس کو آپ گرفتار کر کے کیا پروو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہاں بھاگ رہا ہے؟ وہ یہیں پر ہے, صبح اس اپنی بیل کر رہی ہے. اگر آپ اس کو بلائیں گے وہ آپ کے پاس آ بھی جائے گا. آپ اس کے گھر میں اس کے دروازے توڑ رہے ہیں, اس کے مین گیٹ کو توڑا گیا ہے, تو آپ ایک میسج یہ دے رہے ہیں پنجاب کے اندر ایک آرڈنری سٹیزن کو کہ اگر آپ کا ایکس چیف منسٹر سیف نہیں ہے تو آپ بھی سیف نہیں ہیں. تو آئی ایم شیور اب تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے اوپر سسپیکٹ کر سکتا ہے کہ بختر بند گاڑی کے اندر پولیس آئے گی, اور اتنی ساری پولیس ایک کرپشن کے مقدمے میں بندوں کو گرفتار کرنے کے لیے, تو کیا پاکستان کی تمام لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہو گئی؟ کیا لاہور کے شہر میں چوریاں جتنے یہ سارے معاملات ہیں ختم ہو گئے جو پاکستان کی پوری پولیس ہے وہ سب کسی پر لگی؟ آئی تھنک یہ ہائیلی کنڈیمیبل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط پریسیڈنٹ رکھا جا رہا ہے. یہ 90s کی سیاست تھی جس میں
पॉलिटिकल अच्छा अहमद साहब ये फरमाइएगा, ना सिर्फ चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर जहाँ पर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, बल्कि चौधरी वजाहत हुसैन जिस रिहाइशगाह के वारंट भी उनके पास नहीं थे, उस रिहाइशगाह के अंदर भी वो दाखिल हुए। तो क्या कानूनी ऑप्शंस अब मौजूद हैं चौधरी परवेज इलाही साहब के पास, क्योंकि अगर वारंट नहीं है तो वो दाखिल नहीं हो सकते थे घर के अंदर? देखिए सर, मेरा अपना ज़ाती व्यू है कि इस सारे एक्शन को चूंकि ये रिकॉर्ड हुआ है, मीडिया पर भी चला है, इसकी वीडियोज भी हैं, फुटेजेस मौजूद हैं, वहाँ पर CCTV कैमराज भी हैं, एक तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, एक क्रिमिनल केस रजिस्टर होना चाहिए और सुबह हाई कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन फाइल करनी चाहिए। हाई कोर्ट शुड टेक स्ट्रॉन्ग नोटिस ऑफ दिस। सुप्रीम कोर्ट भी मैं समझता हूँ इसका नोटिस ले, क्योंकि एक प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर है, एक्स चीफ मिनिस्टर, आज से 3 महीने पहले तक या 4 महीने पहले तक वो चीफ मिनिस्टर था, उसके घर पर ये जो हुआ है, आई थिंक दिस प्रेसिडेंट बी सेट कि कौन सा ऐसा वो उन्होंने वहाँ पर हैंड ग्रेनेड या कुछ क्या छुपाया हुआ जिसकी वजह से आपको रात के टाइम पे 2 बजे गिरफ्तार करने चले गए। आप दिन के टाइम नहीं है, ये रात का कौन सा टाइम है, इस टाइम पर कौन सी पुलिस ऑपरेट करती है? या अगर मैं और आप जाके पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर करवाएं कि हमारे घर में ऐसा कोई वाक़या हुआ, तो पुलिस इसी तरीके से एक्ट करती है। हमें तो पुलिस अच्छा अहमद पंसोदा साहब, वारंट मौजूद नहीं था, 6 मई तक बेल भी हो चुकी थी, क्या पुलिस इस सूरत हाल में ऐसे कार्रवाई कर सकती है? नहीं जी, मेरी नज़र में नहीं कर सकती। वारंट के बगैर तो वैसे नहीं कर सकती, ऊपर से अगर एक शख्स बेल पर है तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। और तीसरी बात यह कि गिरफ्तारी का अमल वैसे भी अदरवाइज इतना ज़रूरी अमल नहीं है कि आपने एक बंदे को गिरफ्तार करने का, हो सकता है वो आपको तफ्तीश में ज्वाइन करे, बेल करा के आपके पास आ जाएगा, और बेल उन्होंने आज कराई भी है। तो मेरे में जिस तरह हर तरह ही सारे का सारा एक्शन जो है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड आई थिंक इट वायलेट्स ऑल द नॉर्म्स ऑफ जस्टिस। अहमद साहब ये भी रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि वहाँ पर जो एंटी करप्शन के ऑफिसर मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया कि हमने ये दरख्वास्त की कि हमें चौधरी परवेज इलाही साहब से मिलवा दिया